الحمد لحضرت الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر أو كما قال. یعقوب علیہ السلام جب آئے تو پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ جناب یوسف علیہ السلام انہیں اپنے محل لے گئے، تو جو باقی ماندہ سال تھے قحط والے، جناب یعقوب علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی ختم فرما دیا، یعنی خوشحالی آ گئی. اور اس کے بعد 17 سال تک جناب یعقوب علیہ السلام وہاں رہے. 145 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی. وفات سے پہلے آپ نے جناب یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری تدفین جو ہے میرے آبا و اجداد کے قبرستان میں کی جائے، یعنی جہاں میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام دفن ہے مجھے وہاں دفن کرنا. تو ان کو تابوت میں بند کر کے ان کی لاش کو آبائی وطن روانہ کیا گیا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی. تو بہرحال اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، اور دعا سے پہلے شکریہ بھی ادا کیا. کہا رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے یہ بادشاہت عطا کی. یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے نعمتوں کی مجھے فراوانی عطا کی، خوشحالی عطا کی، بادشاہت عطا کر دی، اور وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا. پر پہلے بھی کلام ہو چکا ہے کہ تعبیر خواب کی یہ ایک مستقل اور بہت مشکل فن ہے. جیسے اناڑی حکیم انسان کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہے، اسی طرح ناقص علم والا اناڑی تعبیریں بتانے والا بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. وہ صاحب نسبت بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، صاحب فن بھی ہو، اور آپ کا اور میرا مرشد بھی ہو. یعنی کہ اپنے مرشد سے تعبیر پوچھو، اس کی کسی غیر متعلقہ سے نہ پوچھو. تو بہرحال فاطر السماوات والارض، اے میرے رب آپ ہی ہیں جو آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور آپ دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا اور آخرت دونوں میں میرے دوست ہیں، کار ساز ہیں. اب دعا کی توفنی مسلمہ، جب میں مروں تو تیرا فرما بردار ہو کر مروں. جنازے کی ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور اس سے پہلے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ ہم میں سے جو ہم دوست بیٹھے ہیں ان میں سے جس کو بھی زندہ رکھ فاحییتہ
اسلام پر زندہ رکھ۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اگر موت کا وقت آ جائے تو موت بھی ایمان پر ہو۔ ویسے موت مانگنا ناجائز اور حرام ہے، حالات سے تنگ ہو جانا، مایوس ہو کر موت مانگنا کہ میں حالات سے نہیں لڑ سکتا، میں مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں تو چنگا ہے، ایسی دعائیں کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ خاتم بالخیر کی دعا کرنا، اس میں جو زندگی ہے اس کے لیے بھی دعا کی ہے نا، اللہم من احییتہ منا فاحیی، اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، جب موت دے تو ایمان والی موت دے۔ تو زندگی میں یہ جو خاتمہ بالخیر کی دعا مانگ رہا ہے، اس میں کوئی ایمرجنسی والی موت نہیں مانگ رہا، بلکہ اس میں اس انسان کی آرزو ہے کہ یا اللہ جس طرح میری زندگی شکر گزاری والی ہے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، آپ کے فضل سے میں اسلام والی زندگی گزار رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی گزار رہا ہوں، اسی طرح میری موت بھی ایسی ہو کہ جب میں مروں میں تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں۔ یہ دعا مانگی ہے، اور ہم ہر جنازے میں مانگتے لگے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم بس ایسے گزر جاتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، بس اتنا پڑھ کے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمیں موت دے ایمان پر موت دے، جب ہم دعا کرتے ہیں جنازے میں، تو یہ دعا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، باقی انبیاء نے بھی مختلف مقامات پر مانگی ہے، کچھ کا گزر چکا ہے، کچھ کا آنے والا ہے۔ تو یہاں جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، توفنی مسلمہ، جب مجھے تو اٹھائے تو فرما برداری کی حالت میں اٹھا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک صالح لوگوں میں شامل فرما، نیکوکاروں میں شامل فرما۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اور جناب یوسف علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی ہے، 120 سال عمر پائی ہے، اور جب آپ کی وفات ہوئی آپ نے بھی جناب باری تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ جو ہے یہ دعا ہوئی، تو پھر اپنے ساتھیوں سے انہوں نے پھر جو وہاں مسلمان موجود تھے ان کو آپ نے بھی وصیت کی کہ جس طرح میرے باپ کی میت کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا گیا، جب تمہارے لیے موقع بنے تو میری میت کو بھی میرے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کرنا۔ ورل حالات ایسے نہیں تھے تو جناب یوسف علیہ السلام کو مصر میں ہی دریائے نیل کے کنارے پر ہی آپ کو تابوت میں ڈال کر دفن کیا گیا۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، میں نے ساتھیوں کو خانقاہ میں سنایا ہوا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ پھر یوسف علیہ السلام کے بعد جو قوم اقتدار پر برجمان ہوئی تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم شروع کر دیا، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی قوم کو اپنا غیر سمجھتے تھے، کہتے آپ غیر ہو، آپ ہمارے نہیں ہو۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے نبی سے دین تو انہوں نے لے لیا، یعنی یوسف علیہ السلام کی قوم سے دین تو انہوں نے لے لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ یہ عجیب و غریب مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو بہرحال
تا وقت کے لوگ بگڑتے 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 فرعون آ گیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس سے نجات کے بعد جب جناب موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ سے زیادہ اپنی قوم ہو گئی تو اس کو لے کر فلسطین کی طرف جانے لگے تو آگے اندھیرا آ جاتا تھا۔ آگے کیا آ جاتا تھا؟ اندھیرا آ جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لوگوں سے، بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ کوئی خاص چیز رہ گئی ہے، اس کو لے کر جاؤ، تو کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ تو جو پرانے بڑی عمر کے لوگ موجود تھے پڑھے لکھے، انہوں نے کہا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا، ایسے ایسے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو لے جانا، میرے ابا جناب یعقوب علیہ السلام اور میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنا، یہاں مجھے امانتاً دفن کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چلتے ہیں راستے میں تو آگے اندھیرا آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے ان کی لاش کو لے کر جانا ہوگا، تو بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بہت پرانی بات ہے، ہمیں کیا پتا ان کی قبر کہاں ہے۔ البتہ بڑی عمر کی خاتون رہتی ہے یہاں، بہت بڑی عمر کی ہے، ان سے پتہ کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتاؤ۔ تو جناب یوسف علیہ السلام سے اس بوڑھیا نے کہا کہ ایک وعدہ کرو، میں آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتاتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ کہا وعدہ کرو جنت میں جہاں تو رہے گا میں بھی وہی رہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، میں خدا تھوڑی ہوں، میں نہیں بتاتا، تو میں وعدہ نہیں کر سکتا آپ سے۔ تو اس بڑھیا نے کہا اگر تم مجھ سے وعدہ نہیں کرتا تو جا، پھر میں بھی نہیں بتاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، آپ اس معاملے میں میری مدد فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی موسیٰ اس بڑھیا کو آپ وعدہ دے دو، ہم آپ کو آپ کے وعدے کو ہم پورا کریں گے، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ اس کو لے آئیں گے۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں، جنت جہنم ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس پر واقعہ ایسے بھی ہے جیسے میں نے خانقاہ میں تفصیل سے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک بار باہر تشریف لے گئے، ایک دیہاتی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے گھر لے گیا، دودھ پلایا، کھانا کھلایا، بہت خاطرداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہاں مدینہ میں رہتے ہیں، اگر کوئی کام ہو تو میاں آ جانا، ہم آپ کو مسئلہ حل کر دیں گے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس پر حالات نہ تھوڑے وہ ہو گئے، نہ سازگار ہو گئے، تھوڑی غربت نے اس کو لپیٹ لیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کرتے ہوئے مدینہ میں آیا کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا تھا چلو چلتے ہیں، کچھ مدد ہو جائے گی۔ تو آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سامان ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پہنچاتا ہوں، کرایہ لیتا ہوں، اب میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے بمائے کچا ہوا اونٹ دے دو۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا بھائی اونٹ لے آؤ، اس کو بمائے کچا ہوا اونٹ دے دو۔ اور حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ۔ اس نے سوچا اچھا اونٹ مل گیا اور بھی کچھ مل رہا ہے، یا رسول اللہ چل بکریاں دے دو، میرے بچے ہیں دودھ پیئیں گے خوش ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اس کو بکریاں بھی دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کچھ اور مانگ۔ اس نے کہا بس یا رسول اللہ اتنا کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تیری عقل پر، تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا سے بھی گیا گزرا ہے، اس نے بھی نبی سے
جنت کا وعدہ لیا تھا اور تو دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے اور آخرت نہیں مانگ رہا. کم از کم تجھے موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا کی طرح تیز ہونا چاہیے تھا کہ جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو وعدہ کر کہ مجھے جنت میں ساتھ لے جائے گا, میں تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ دیتی ہوں. تو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا چاہیے, تو جنت کا وعدہ تو لیتا مجھ سے. تو بہرحال تو اس بڑھیا نے وعدہ ملنے کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے وعدہ دیا کہ میں جنت میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا, تو اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتایا. انہوں نے قبر کھودی, اس میں سے تابوت نکالا اور اپنے ساتھ اپنے آبائی وطن جہاں یعقوب علیہ السلام پہلے رہتے تھے, اسحاق علیہ السلام رہتے تھے, وہاں لے گئے. اور یوسف علیہ السلام کی تدفین انہوں نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان کر دی. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, ہم نے یہ جو آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتایا ہے. مشرکین اور یہودیوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا کہ آپ ہمیں مصر کے اندر جو نبی آیا تھا یوسف, اس کا واقعہ بتاؤ, اس کی حقیقت بتاؤ, ہم ایمان لے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے یہ پوری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اب پورا واقعہ ہو گیا اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ غیب کی خبر ہے, ہم نے آپ کو دی. وما كنت لديهم, آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون, جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پختہ ارادہ اور ایجنڈا بنا لیا تھا کہ ہم نے مکر کر کے ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے, تو اللہ فرما رہے میرے محبوب آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے, ہم نے آپ کو یہ واقعہ بذریعہ وحی بتایا ہے. آپ پڑھے ہوئے ہیں نہیں, کسی کتاب میں پڑھنے کا شبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ آپ امی تھے. تو بہرحال فرمایا وما اکثر الناس, آپ نے ان کے مطالبے پر ہم سے درخواست کی کہ یا باری تعالی یہ مصر کے اندر جو نبی آیا تھا یوسف جو بادشاہ بنا تھا اس قصے کی پوری تفصیل مانگی, ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دی اور ان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے. اب اللہ نے سب کچھ بتا دیا بذریعہ وحی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دیا. اب جب ان کو کہا ایمان لے آؤ, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, آپ تو کاہن ہیں, آپ تو جادو کر رہے ہیں, آپ تو غیب کی خبریں دینے والے ہیں, آپ تو ایسے ہیں, آپ تو ایسے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں وما اکثر الناس, یہ اکثر ایسے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ حَاسْتَ بِمُؤْمِنِينَ, اگرچہ آپ جتنا چاہیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ جتنا بھی زور لگا لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ ان کو چھوڑ دو. اور آگے فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر, انہوں نے آپ سے معجزہ مانگا, انہوں نے آپ سے معلومات مانگی, آپ نے وہ دے دی. معجزہ مانگا تو آپ نے معجزہ دکھا دیا. تو اس معجزہ دکھانے پر اور اتنی ساری معلومات بذریعہ وحی ان کو دینے پر آپ نے ان سے کچھ اجرت بھی نہیں لی, کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا. اور جب ان سے معاوضہ ہی نہیں لینا تو پھر اللہ اپنے محبوب کو تسلی بھی دے رہے, جہاں ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو اپنے محبوب کو تسلی بھی دے رہے کہ جب آپ کو ان کی طرف سے کسی
عوض کی، بدلے کی آس امید ہی نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر یہ سارا واقعہ جہان عالم کے لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اس سے نصیحت پکڑ کر اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ چیزیں بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ آخرت کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ فرما رہے میرے محبوب، ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری دی، آپ نے جب دین لوگوں تک پہنچا دیا تو جو اجر آپ کو آخرت میں ملنا ہے وہ آپ کا پکا ہو گیا۔ جب آپ کا آخرت میں حصہ پکا ہو گیا تو دنیا کو کھونے کا غم بھی نہ کرو۔ دیکھو لفظ حریص اللہ اپنے محبوب کے لیے بول رہے ہیں، ولو حرصت، اور ایک جگہ اور پر بھی فرمایا حریص علیکم عنتم، تو وہاں حریص بولا اور یہاں بھی فرمایا ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ ان کے ایمان لانے کے بارے میں بہت زیادہ چاہت رکھتے ہیں، آپ کی بڑی خواہش ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہوں گے، اور آپ کی خواہش تھی تو آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ یہ واقعہ پورا میں تو نہیں جانتا، میں تو امی ہوں، مجھے واقعہ بتائیں تاکہ میں ان کو بتاؤں، اور ایمان لے آئے تو نہیں لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں آسمانوں میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، یہ ان نشانیوں پر عبرت کے مقامات پر سے پے در پے کثرت سے گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ اعراض کرتے ہیں، یعنی توجہ نہیں کرتے اس طرف، یہ عبرت نہیں پکڑتے۔ کتنے آپ اور میں اس چھوٹی سی زندگی میں ہم نے ہے، ہم اپنے قریب چلے جائیں، قلعہ ڈراور کو دیکھ لو، یہ مقام عبرت ہے۔ قبرستان میں چلے جاؤ، کتنے ذمہ داروں کو ہم نے وہاں دفن کیا ہے، کتنے علم والوں کو ہم نے وہاں دفن کیا ہے، کتنے تھانے میں جرأت کے ساتھ چلنے والوں کو ہم نے دفن کیا ہے، کتنے وقت کے اندر وزیر اعظم، جرنیلوں، فوجیوں، تھانے داروں، ڈی پی او، ڈی ایس پی او کے جنازے اٹھ چکے ہیں، کیا ان کی دولت ان کے ساتھ بھی ہے قبر میں؟ صرف اعمال ساتھ ہے بس۔ تو یہ مقام عبرت ہے۔ اللہ فرما رہے یمرون علیہا، یہ جو ہم نے زمین و آسمان میں عبرت کی چیزیں پیدا کی ہیں، ان پر یہ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اعراض کرتے ہیں، گویا یہ پاگل ہیں، بے عقل ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی، یعنی اس بارے میں یہ سوچنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ جنازہ پڑھتے ہیں، مقام عبرت ہے، لیکن کبھی آ کے گھر بیٹھ کر ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے؟ جس کو ہم دفن کر کے آئے ہیں اس کے ساتھ نہ زمین گئی ہے، نہ بینک بیلنس گیا ہے، نہ سونا گیا ہے، نہ چاندی گئی ہے، اس کے ساتھ نہ اس کی ماں بہن میں سے کوئی دفن ہونے کو تیار ہوا، نہ اولاد میں سے دفن ہونے کو تیار ہوا، نہ بہن بھائیوں میں کوئی دفن ہونے کو تیار ہوا، نہ کوئی دوستوں میں سے اس کے ساتھ دفن ہونے کو تیار ہوا۔ بس جو مر گیا اسی کو ہی دفن کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کبھی اپنے دل میں جھانکا ہے یار یہ ہے ہماری حقیقت بس۔ اور میں نے جمعرات مجلس میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یوں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سے جوانی کے بارے میں، طاقت کے بارے میں، ذہانت کے بارے میں، آنکھ کے متعلق، کان کے متعلق ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، کہا بھائی جب رات کو کمرے میں تنہا ہو، اپنے اعضاء کی خاموشی کو دیکھ کر گناہوں پر نہ اترنا، کل اللہ کی عدالت میں یہی اعضاء آپ کے خلاف بول رہے ہوں گے۔
آج دنیا میں ان ہاتھ کی، پاؤں کی، کان کی، ناک کی، آنکھ کی خاموشی کو نہ دیکھنا، یہی ہمارے دشمن ہے، یہی ہاتھ ہمارے دشمن ہے۔ اگر ہم نے آج ان ہاتھوں کو اللہ کی فرما برداری میں صرف نہ کیا، اپنی نگاہوں کو اللہ کی بیان کی ہوئی حدود کے اندر ان کو دیکھنے کو میں مصروف نہ رکھا، حدود سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، اللہ کی حدود سے باہر سننا شروع کر دیا، تو یاد رکھو یہی کان، یہی اعضاء، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے خلاف قیامت کے دن بولیں گے، اور اللہ فرما رہے بولیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور یہ ہمارے دشمن بنے کھڑے ہوں گے۔ ہم کہہ رہے ہوں گے اوے تیرے مذہبی خاطر تو میں دیکھوں گناہ کروایا ہم، تو میرے خلاف ہے، حتیٰ کہ نہیں، آج الا من اذن له الرحمن، جو اللہ اجازت دے گا وہ ہوگا، بس اب جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ٹھیک جو خبر ہوگی وہ بولے گا، گڑبڑ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں ہم کتنے جھوٹ بول لیتے ہیں ایک دوسرے سے، کتنے جھوٹے عذر بنا کر مطمئن کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور اگلا بندہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی چپ کر جاتا ہے، چلو یار، لیکن اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ وقال صوابا، درست جو بات ہوگی وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر میں اعمال، اپنے معاملات، لین دین، ہر چیز درست کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔